اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی جاوید شیئر کر رہے ہیں۔ جاوید کہتے ہیں ہم لوگ کندر نگر کے رہنے والے ہیں۔ احمد نگر سے آگے کندر نگر اور پھر اس کے آگے پھول نگر آتا ہے۔ جو کہانی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کی خوفناک پرچھائی آج بھی ہمارے خاندان پر موجود ہے۔ آج سے 30 سال پہلے جب ہم لوگوں کی آبائی جائیداد کا بٹوارا ہوا تو سبھی میرے والد صاحب کے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی جائیداد مل گئی۔ ہم لوگوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ کافی زرخیز زمین تھی۔ وہاں پر کافی زیادہ جو رقبہ تھا وہ زیر کاشت تھا۔ ایک حصہ ایسا تھا جہاں پر بہت بڑا درختوں کا سلسلہ تھا۔ کل ملا کر 40 درخت تھے وہاں پر۔ اب جب بٹوارا ہوا تو دادا جی کی جو حویلی تھی اس کا بھی بٹوارا ہو گیا۔ سب نے اب الگ الگ گھروں میں ہی رہنا تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو درختوں والا علاقہ تھا اس کے سارے درخت کٹوا دیے۔ جیسے ہم لوگوں نے وہ 40 درخت کٹوائے، شدید آندھی طوفان شروع ہو گیا۔ 2 دن لگاتار بارش ہوتی رہی، بہت زیادہ سخت بارش تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس جگہ کی صفائی وغیرہ کروانا شروع کر دی اور وہاں پر اپنے گھر کی ایک تعمیر شروع کر دی۔ ہم لوگوں نے ایک حویلی بنوائی۔ وہ حویلی ہم لوگوں کی تقریباً 1 سال کے اندر اندر بن گئی۔ اس سے 1 سال کے دوران ہم لوگ دادا جی کی حویلی میں ہی تھے، کیونکہ ان کے میرے والد صاحب کے سبھی بھائیوں نے، میرے چاچو تایا ابو سب نے الگ الگ گھر بنوانے شروع کر دیے تھے۔ اب اس گھر میں کسی کا حصہ نہیں تھا۔ جب ہم لوگ اپنی حویلی میں شفٹ ہو گئے، اس وقت میری بڑی بہن کی عمر 21 برس تھی۔ ابھی ان کی شادی ہونی تھی۔ ہم بہن بھائی ان سے چھوٹے تھے۔ میری بہن جو تھی ہم سب کی بہت زیادہ کیئر کرتی تھی، بڑا پیار سب کے ساتھ کرتی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی، بالکل امی کی ہی طرح۔ بلکہ امی سے زیادہ ہم ان سے اٹیچ ہو چکے تھے۔ امی زیادہ تر عبادت میں ہی رہتی تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تو میری بڑی بہن جو تھی ان کا کمرہ ہم لوگوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تھا۔ ہم 3 بھائی ایک کمرے میں ہوتے تھے اور میری بڑی بہن جو تھی ان کا کمرہ الگ تھا، پھر اس کے ساتھ میرے والد صاحب کا کمرہ تھا۔ ابھی وہاں پر شفٹ ہوئے ہمیں 7واں دن تھا۔ میری بڑی بہن ہمیشہ شکایت کرتی تھی کہ مجھے یہاں پر صحیح سے نیند نہیں آتی۔ میں جب بھی سوتی ہوں مجھے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ تو سب ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ کا وہم ہے، بلکہ یہ جگہ تو آبادی سے بالکل دور ہے، بڑی پرسکون جگہ ہے، یہاں پر بھلا ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک رات کی بات ہے، رات کا پچھلا پہر تھا، میری بہن کے کمرے سے چیخو پکار شروع ہو گئے۔ ہم لوگ سب بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ بھاگتے بھاگتے جب اپنی بہن کے کمرے کی طرف گئے، ان کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ بڑی کوشش کی کہ وہ کمرے کا دروازہ کھولے، لیکن دروازہ نہیں کھول رہی تھی، صرف چیخو پکار کر رہی تھی۔ جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے وہ کمرے کا دروازہ کھولا تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ میری بہن جو تھی وہ بستر سے اوپر تھی، ایسے لگ رہا تھا کسی نے اس کو ہوا میں اٹھایا ہوا ہے، لیکن کس نے؟ اٹھانے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے بازوؤں سے اور ہاتھوں سے پکڑ کر کوئی کھینچ رہا ہے۔ جس طرح سے بھی کر کے ہم لوگوں نے اس کو بیڈ پر لیٹانے کی کوشش کی، لیکن مسلسل کوئی طاقت، کوئی قوت ہم لوگوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر جب ہم لوگوں نے ہمت کی، میری امی قرآن پاک لے کر آئیں تو میری بہن کو کسی چیز نے بہت زور سے بیڈ کے اوپر پٹخ دیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس وقت ان کے کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں بھی تھا۔ چاروں طرف دیکھا، کہیں آگ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد میری بہن کو ہوش آیا تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی اور ڈر کے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ سب مجھے مار دیں گے۔
جب ہم لوگوں نے پوچھا کہ کس کی بات کر رہی ہو، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں جب بھی سوتی ہوں مجھے کوئی چیزیں ڈراتی ہیں، کوئی غیر مرئی مخلوقات. ایسا لگتا ہے جیسے میرے بیڈ پر کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے. وہ بہت زیادہ ہے. کوئی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی جیسے دیواروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. پہلے میں نے 5-6 دیکھے، بھیانک چہروں والے. پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق ہے، کوئی جن ہے یا کیا ہے. لیکن آج رات جیسے میں سوئی ہوئی تھی، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میرا بیڈ بہت زور زور سے ہلنے لگا. جیسے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرے بیڈ کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا. وہ میرے بیڈ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے. بہت زیادہ جنات تھے. تبھی انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا. ایسے لگ رہا تھا وہ مجھے مار دیں گے. ان کی آوازیں بہت ڈراؤنی تھی. مجھے اس گھر میں نہیں رہنا. ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈر گئے. امی نے کہا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کوئی کندھے پکڑ لیتا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے میرا کوئی سر پکڑ کر بہت زور سے دبانے لگتا ہے. 1 سے 2 بار مجھے باقاعدہ لگا کہ میرے کمر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ، بہت زیادہ وزن آ گیا ہے. بڑے مشکل سے میں نے قرآن پاک پڑھا اور بند کر کے اس کو رکھا. مجھے بھی لگتا ہے کہ اس گھر میں کچھ اثرات ہیں. میری بہن نے اس کمرے میں سونا چھوڑ دیا. آج میری بہن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی. امی نے بہت سمجھایا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اگلے دن وہ بہت سے بیمار رہی، بخار رہا، خوف سے جو بھی تھا. اپنے کمرے میں وہ گئی بھی نہیں. آج رات اس نے امی کے ساتھ سونا تھا. ابو ہم لوگوں کے کمرے میں آ گئے. جیسے آدھی رات کا ٹائم ہوا پھر سے چیخو پکار شروع ہو گئے. جیسے امی جاگی، امی کی بھی چیخنے کی آوازیں. جب ہم لوگ کمرے میں گئے تو میری بہن پر دورے کی کنڈیشن تھی. انہیں دورہ پڑا ہوا تھا. ان کے ہاتھ پاؤں مکمل طور پر ٹیڑھے ہو چکے تھے. زبان بالکل منہ سے باہر تھی اور ایسے تھا کہ جیسے اسے کوئی بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے. وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی اور ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی. تقریباً 15 منٹ اس کی یہ کنڈیشن رہی. ہم لوگوں نے رونا شروع کر دیا. ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے. امی نے ابو سے کہا کہ اب یہ بات بالکل بھی فراموش کرنے والی نہیں ہے، ہمیں کسی صاحب علم کو بلانا ہوگا. ابو نے کہا کہ میں صبح ہی کسی کا بندوبست کرتا ہوں. وہ رات بھی میری بہن کے پاس قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزر گئی. دورے کی کنڈیشن کے بعد وہ کچھ بتاتی نہیں تھی، بس گمسم ہو جاتی تھی، چپ ہو جاتی تھی اور سب کے چہروں کو دیکھتی رہتی تھی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی. اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا تھا. ہم لوگ بہت ڈر گئے. اگلے دن میرے ابو نے گاؤں میں پتہ کیا، آس پاس کے علاقوں میں پتہ کیا تو ایک بزرگ کا پتہ چلا. ابو نے انہیں جا کر ساری کنڈیشن بتائی، بات بتائی. ان بزرگ نے یہ کہا کہ یہ تھوڑی سی آپ کو مٹی دم کر کے دے رہا ہوں، اس مٹی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں جا کر بچھا دیں، ڈال دیں. اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ رات کو کیا ہوتا ہے. اور آپ کی جو بیٹی ہے اس کے تکیے کے نیچے یہ ایک حفاظت کا تعویذ رکھ دیں. ابو نے واپس آ کر ایسا ہی کیا. مٹی کا رنگ ایسے تھا جس طرح سے سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے. ہم نے گھر کے چاروں کونوں میں وہ مٹی رکھ دی، ایک ایک چٹکی کر کے وہاں پر گرا دی. اس کے بعد وہ تعویذ میری بہن کے تکیے کے نیچے رکھ دیا. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ان بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ جنات ہیں جو تنگ کر رہے ہیں. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے گھر کے چاروں کونوں سے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگ گئیں، جیسے بہت زیادہ تعداد میں مرد ہیں اور وہ چلا رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں. خوف کے مارے ہم لوگ تو گھر سے باہر بھی نہیں جا سکے، اتنا ڈر لگ رہا تھا. ان بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی آواز آئے یا چیخو پکار آئے تو آپ لوگوں نے اسی وقت قرآن پاک کی سورہ توبہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. امی اور ابو باوضو تھے. ہم لوگ سارے بہن بھائی ان کے پاس ہی تھے. آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے خوب شور مچایا، خوب چیخو پکار کیے. بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں سے. میری بہن بس روتی ہی جا رہی تھی. آج اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی ابھی سے دورے کی کنڈیشن اس پر ہوئی تھی. بس وہ مسلسل رو رہی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ کوئی بھی نہیں بچیں گے، یہ مخلوق ہمیں نقصان دے دے گی. امی اور ابو مسلسل قرآن پاک پڑھ رہے تھے.
آدھے پونے گھنٹے کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی، جس طرح سے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے پھر بھی باہر جا کر نہیں دیکھا کیونکہ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسی ایک کمرے میں ہم لوگ سب سوئے، ہم لوگوں کے پاس قرآن پاک پڑے تھے۔ صبح جب ہوئی تو ابو دوبارہ سے ان عامل کے پاس گئے اور انہیں جا کر ساری رات والی رودات بتائی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھر میں 40 جن ہیں۔ جو گھر آپ لوگوں نے بنایا ہے، کیا یہاں پر پہلے کوئی درخت وغیرہ تھے؟ ابو نے بتایا کہ اس جگہ پر 40 ہی درخت تھے جن کو کٹوا کر ہم لوگوں نے یہ حویلی بنائی۔ ہم لوگوں کے آبائی حصے میں یہ جائیداد ہمیں ملی تھی۔ ان بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی، ان درختوں کے اوپر جنات آباد تھے، ہر درخت پر ایک جن رہتا تھا، اور وہ سب کے سب اب آپ کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے آپ کی بیٹی کو جکڑ لیا ہے، کیونکہ یہ مخلوقات زیادہ تر کنواری لڑکیوں پر ہی اٹیک کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ آپ کی بیٹی کو جانی نقصان دے دیں گے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے؟ جاتے بھی تو کہاں جاتے؟ دادا جی کی حویلی میں تو اب کسی کا بھی حصہ نہیں تھا، سب نے اپنے اپنے الگ گھر بنا لیے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ آخر کیا کریں۔ اور بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک کام ہو سکتا ہے، اس گھر کے اوپر کالے رنگ کا پینٹ کروا دیں، کالے رنگ سے وہ مخلوق ڈرے گی اور آپ کے گھر کے نزدیک نہیں آئے گی۔ ہم لوگوں نے یہ بھی کر کے دیکھ دیا، پوری حویلی کو کالے رنگ کا پینٹ کروا دیا۔ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ کالے رنگ کا پینٹ تو کبھی کسی نے نہیں کروایا، آپ لوگوں نے کیوں کروایا ہے؟ لیکن ہم لوگوں نے 100 ہیلے بہانے بنائے کہ کس وجہ سے کروایا ہے۔ ہم لوگوں کی حویلی کالی حویلی کے نام سے مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے چچا تایا سب پوچھتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے انہیں اصل وجہ بتا دی تو میرے تایا ابو نے کہا کہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس حویلی کو بند کر دو، تم لوگوں کے پاس کافی جائیداد ہے، کوئی اور گھر بنا لو یا ہم لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، جب اپنا گھر بنا لو گے تو وہاں پر چلے جانا۔ ابو پہلے تو نہیں مانے، ابو نے کہا کہ نہیں، اسی گھر میں رہ کر ہم لوگ ایک اور گھر بنا لیں گے۔ اب جو ہم لوگوں کی اور بھی زمین تھی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر بنانا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کروایا کسی بزرگ کو لا کے، وہاں پر کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا نہیں تھا۔ پھر ایک نارمل سا چھوٹا سا گھر ہم لوگوں نے بنایا، 6-7 ماہ لگ گئے اس گھر کو بنتے بنتے بھی۔ وہ 6-7 ماہ جو تھے ہم اس حویلی میں نہیں رہ سکے، جان بچا کر بھاگنا پڑا، کیونکہ میری بہن کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میری بہن رات رات بھر حویلی کے مختلف حصوں میں روتی رہتی تھی، وہ کمرے سے غائب ہو جاتی تھی، کمرے کا دروازہ بند بھی کرتے تھے وہ پھر بھی کمرے کے باہر نکل جاتی تھی، اس دروازے کو کون کھولتا تھا کوئی نہیں جانتا۔ دن بدن میری بہن کی حالت ایسے ہونے لگی جس طرح سے وہ اپنی عمر سے 20-25 سال اور بڑی ہو چکی ہے۔ چہرے پر جھریاں، کالا رنگ، سر کے بال بالکل گر گر کر ختم ہو چکے تھے، نہ کچھ کھاتی تھی نہ کچھ پیتی تھی، بس ہر ٹائم روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ باقاعدہ کہتی تھی کہ مجھے وہ 40 جن دکھائی بھی دیتے ہیں۔ 1 ماہ کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ حویلی چھوڑ دی اور ہم لوگ تایا ابو کے پاس چلے گئے۔ اس کے باوجود بھی 2 سے 3 بار ہم لوگوں کی بہن اس حویلی میں ہمیں ملی۔ کچھ عامل حضرات کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جنات اسے وہاں پر لے جاتے ہیں، وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ پھر ہم لوگوں نے اس کا بہت علاج کروایا۔ بہاولپور سائڈ پر ایک اور عامل کا پتہ چلا، ان کے پاس جب لے کر گئے تو انہوں نے میری بہن کا 3 ماہ علاج کیا۔ اس کے بعد میری بہن کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ وہ حویلی تو ہم لوگوں نے بند کر دی، وہ خوفناک 40 جنوں کی جو حویلی تھی، خوفناک کالی حویلی، اتنا پیسہ لگایا تھا اس پر، بڑی خوبصورت بنائی تھی، لیکن وہاں پر ہم لوگ نہیں رہ سکے۔ تقریباً 4-5 سال میری بہن بہت بیمار رہی، ہر طرح کے عملیات کروائے، ڈاکٹری علاج بھی کروائے، اس کو چھوٹی سی ایج میں ہی بہت زیادہ مسئلے مسائل بن گئے تھے۔ 5-6 سال کے بعد وہ کچھ نارمل ہونا شروع ہوئی،
لیکن اس کا ذہنی توازن کافی حد تک خراب ہو چکا تھا. وہ عجیب و غریب باتیں کرتی تھی. پھر 5-6 سال کے بعد ہم لوگوں نے اس کی شادی کر دی کزن کے ساتھ ہی. جب اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی کے تقریباً 2 ماہ کے بعد میری بہن پر پھر جنات کا اٹیک ہوا. اللہ جانے اس نے وہ تعویذ اتار دیا تھا حفاظت کا، یا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں. ان جنات نے میری بہن کو جان سے مار دیا تھا. اور باقاعدہ اس کا شوہر ہمیں یہ بھی بتاتا تھا، جو ہم لوگوں کا بہنوئی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی اس کی شادی ہو کر ہمارے گھر آئی ہے، رات بھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے کمرے میں کچھ چلتا پھرتا ہے. خوفناک چہروں والے 2 سے 3 بہانک کھلیے کے ہیولے میں نے بھی دیکھے ہیں. وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، ان کے گھر والے بھی ان سے ڈرنے لگے تھے. پھر وہ بہت بیمار ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم لوگ آج بھی انہیں یاد کر کے بہت روتے ہیں. وہ حویلی، اس کے بعد ہم لوگ تو اس طرف کبھی گئے ہی نہیں. پتہ نہیں اس کے کیا حالات تھے کیا نہیں. ہم لوگوں نے دوبارہ اس کا رخ نہیں کیا، کیونکہ آخری بار جب اس پر تالا لگایا گیا تھا تو اس کے اوپر باقاعدہ تعویذات باندھے گئے تھے. اور جن عامل نے وہ باندھے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر دوبارہ آپ لوگ اس حویلی میں گئے تو یہ جنات آپ کا پورا خاندان ختم کر دیں گے. یہ اس حد تک خوفناک جنات ہیں. آپ لوگوں نے ان کا گھر توڑا، ان کی جگہ پر اپنا گھر بنایا، اسی لیے انہوں نے آپ لوگوں کو نقصان دیا. اور یہ جنات زیادہ تر کنواری لڑکیوں پر ہی حملہ کرتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی. کبھی بھی کسی جگہ پر اگر آپ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں تو پہلے کسی صاحب علم کو لے جا کر اس جگہ کو دکھا لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ناتلافی نقصان ہو جاتے ہیں جن کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جاوید آپ کا. اللہ آپ کی بہن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ سب کو صبر عطا کرے. بالکل لسنرز، زندگی میں کچھ ایسے واقعات حادثات ہو جاتے ہیں جن کا اثر کبھی بھی نہیں جاتا. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں کچھ شارٹ سٹوریز ڈیلی پوسٹ کیا کروں گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا. اور جن لوگوں نے ابھی تک خوفناک کہانیوں کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں پر آپ لوگوں کو ڈیلی ہارر سٹوریز، خوفناک کہانیاں سننے کو ملیں گی جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس ماہ مبارک میں اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بیسٹ. اللہ نگہبان.